الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی، رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی آتے ہیں رکنے کے. عرب کہتے ہیں صام الفرس، صامت الخیول، کہ گھوڑے رک گئے، گھوڑوں کو روک لیا گیا. تو شریعت میں روزہ نام ہے ایک مسلمان کا اللہ کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جنسی خواہش کی تکمیل سے رکنے کا. یہ ہے روزے کی حقیقت. اور وہ بھی وہ کھانا جو آپ کے لیے حلال ہے، وہ پینا جو آپ کے لیے حلال ہے، وہ جنسی خواہش جو بیوی آپ کے سامنے ہے آپ کے لیے حلال ہے. تو ان حلال چیزوں سے پرہیز کرنا روزے کے دورانیہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جہاں جتنا دورانیہ ہوتا ہو، کہیں 14 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں 4:30 سے شروع ہو کر شام کو 6:15 بجے تک. تو یہ جو دورانیہ ہے اس میں رکنا فرض ہے. اسی کو روزہ کہتے ہیں. بہت سے ممالک میں جو ہے 19 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، کہیں 20 کے قریب ہوتے ہیں. وہاں کے لوگ بھی روزے رکھ رہے ہیں. 10 سال 9 سال کے بچے روزے وہاں رکھ رہے ہیں. ذرا ان کا موازنہ کیجئے اپنے سماج سے اور اس معاشرے سے کہ جہاں جو ہے اتنے لمبے روزے ہو رہے ہیں، پھر بھی ننھے بچے روزے کی مشق کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں کہ یہ روزے رکھنے والے ہم میں کتنے لوگ ہیں. سماج جانتا ہے، سماج کا دباؤ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. وہ روزے دار جو سماج کے روزے دار ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، اگر وہ نظر رکھیں اپنے سماج پہ کہ وہ مسلم بچے، وہ نوجوان، وہ بچیاں جو روزہ رکھنے کے لائق ہیں، روزہ ان پہ فرض ہے، اور لاوبالی پن کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اگر وہ روزے کو ترک کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھانا، ان سے میٹنگ کرنا، ان کی کونسلنگ کرنا اور ان کو آمادہ کرنا کہ یہ روزہ عظیم الشان عبادت ہے، اللہ نے فرض فرمائی ہے، اس کے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں اور دنیا میں بھی فائدے ہیں. تو یہ سماج میں ہمیشہ شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سماج میں کہیں برائیاں پنپ رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کی، ان کے ازالے کی، اور نرمی سے، دانائی سے، حکمت سے، افہام و تفہیم کے ذریعہ ہم اپنے سماج کو اس روزے کے لیے جس کو اللہ نے فرض کیا ہے تیار کریں، تیار رکھیں، ان سے امیدیں وابستہ کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی خبرگیری کریں جو لوگ روزے سے کسی وجہ سے بھاگتے ہیں.
اچھے خاصے لوگ جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، نہیں سپڑتا روزہ، نہیں سہارتا روزہ، یہ باتیں غیر مناسب باتیں ہیں۔ ان کو سمجھائیے کہ روزہ یقیناً مشقت کا فریضہ ہے، آپ بڑھیں گے آگے تو اللہ آسان کرے گا۔ تو یہی وہ روزے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ یعنی روزہ ہر ملت میں، ہر دین میں فریضے کی حیثیت سے رہا ہے، چاہے اس کی مقدار کم رہی ہو یا زیادہ رہی ہو۔ حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزے کی تکمیل کر دی گئی، جس طرح نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، تمام تعلیمات دین آپ پہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روزے مختلف شکل میں تھے، تاریخی طور پہ اس کا مورخین نے، سیر نگاروں نے اور شریعت کے ماہرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں روزے تھے۔ خاص طور پہ جو رسول اللہ سے پہلے دو امت جو شریعتیں گزری ہیں، شریعت عیسوی اور شریعت موسوی، ان میں بھی روزے فرض تھے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کے لوگوں نے جو روزے ان پہ فرض کیے گئے ان پہ انہوں نے اضافہ کر لیا، اپنی طرف سے 40 روزے بنا دیے، 50 روزے بنا دیے اور انہوں نے اضافہ کر لیا۔ اس تحریف کی وجہ سے ان کو جو ہے نکبت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روزے فرض رہے، تو گویا یہ ایسا فریضہ ہے کہ انسان کی فطرت کو صحیح سانچے میں ڈھالنے میں روزے سے بڑا تعاون اور روزہ بڑا معاون ہے۔ روزے سے تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اخلاق فاسدہ ختم ہو جاتے ہیں، جسم کی وہ زیادتیاں، وہ آلائشیں جو عام دنوں میں ہو جاتی ہیں، 30-29 روزے رکھنے سے اس کا صفایا ہو جاتا ہے اور جسم صحت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو زندگی جسمانی صحت کے لیے روزہ انتہائی موزوں نسخہ ہے۔ اطباء کا گروہ کہتا ہے کہ اگر انسانی جسم کو معتدل رکھنا ہے، متوازن رکھنا ہے تو فاقے کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ روزے کی اصطلاح سے واقف نہیں، وہ فاقہ کرنے کو کہتے ہیں۔ بھوکا رہا جائے تو انسان کا جسم جو ہے وہ انتہائی محفوظ رہے گا اور انسان کا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے گا۔ تو انسان کے جسم کا اعتدال روزے پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح کی بالیدگی، انسان کی روح کی پاکیزگی، انسان کی روح کے اندر پرواز اور بلندی کی کیفیات جو ہے وہ روزے پیدا کرتا ہے۔ اور جب انسان دن بھر روزہ رکھ کے تیار ہو جاتا ہے تو رات میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ کلام جو اترا رمضان میں، وہ قرآن جو رمضان میں اترا، اس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہم کلامی کی صلاحیت روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے، روح میں بالیدگی آ جاتی ہے، تو جسم کی جو کثافت ہے وہ لطافت میں تبدیل ہوتی ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا اور مناجات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے دن کی عبادت روزے ہیں اور رات کی عبادت قیام لیل ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، اللہ کے سامنے عز و نیاز کا انکسار کا اظہار ہے۔ تو راتیں بھی روشن اور دن بھی تابندہ، یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے کہ ہم نے 3 چیزوں کو چھوڑا، یعنی کھانے کو، پینے کو، جنسی خواہشات کو۔ اس سے ہمارا روزہ شرعی اعتبار سے ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو غیبت کرے، جھوٹ بولے اور بغض کا شکار ہو اور گندگیوں میں مبتلا ہو تو اللہ
اشیاء سے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نوجوانوں سے خاص طور پہ خطاب ہے، تمامی لوگوں سے، کہ نگاہ کی حفاظت کریں، نگاہ کا روزہ رکھیں۔ نگاہ کا روزہ تو زندگی بھر کا روزہ ہے کہ حرام چیز نہ دیکھیں، اجنبیات کو نہ دیکھیں، ایسی جو ہے چہرے پہ نگاہ نہ ڈالیں جس کا دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے۔ حرام سے ہم گریز کریں۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے پاس موبائل ہیں اور موبائل میں مختلف پروگرام ہیں، مختلف تصویریں ہیں، جس دوشیزہ کو سامنے دیکھنا حرام ہے اس کی تصویر زوم کر کے یا بغیر زوم کیے تنہائیوں میں دیکھنا حرام ہے۔ آپ کی نگاہ خراب ہوگی، آپ کے دماغ پہ اثر پڑے گا، آپ کی صلاحیتیں ختم ہوں گی۔ خاص طور پہ رمضان میں ایسے موبائل کے پروگراموں سے آپ گریز کیجئے، بچئے، تب آپ کا روزہ پورے طور پہ روزہ ہوگا۔ تو چغل خوری سے، غیبت سے، لغو کلامی سے اور گندہ دہنی سے، ان تمام چیزوں سے زبان کو محفوظ رکھیں، کان کو محفوظ رکھیں، آنکھوں کو محفوظ رکھیں، تاکہ آپ کا روزہ مکمل روزہ ہو۔ اور مقصد جو روزے کا ہے لعلکم تتقون، امید کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، یعنی بچنے کی اور پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو اللہ کی شریعت پہ عمل جو ہے آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے رمضان کے روزوں کو، قیام کو، پورے مہینے کو عالم اسلام کے لیے بہتر سے بہتر بنائیں، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں اور ہمیں نفس کی برائیوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔